عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامنے وقار آپ حضرات درس سے حدیث سماعت کر رہے ہیں اور آج ہمارے اس کتاب ریاض الصالحین سے حدیث نمبر جو ہے 672 ہے اور 673 ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس سے اپنے کسی حاکم سے کوئی بات ایسی پہنچے جو اسے ناپسند کرتا ہو، اسے چاہیے کہ اس بات پر صبر کرے اور حاکم کی اطاعت سے ایک بالش بھی دور نہ نکلے، اور جو نکلا وہ جہالت کی موت مرا۔ یہ روایت تو بخاری موجود تھی، ترمذی کے اندر جو روایت موجود ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے سلطان کی اہانت کی، توہین کی، اللہ اسے ذلیل کرے گا۔ اب توجہ فرمائیے، اگر کوئی حاکم وقت ہو اور وہ فاسق ہو، ظلم کر رہا ہو، یا ایسا کوئی کام کیا جو تمہیں ناپسند ہو، تو اس کام جو وہ کر رہا ہے اس کام پر تمہیں معلوم ہونے کے بعد اس پر صبر کرنا ہے، کیونکہ تم نے صبر کیا تمہیں اجر ملے گا۔ اور نیک صالحین جو بادشاہ ہوتے ہیں وہ اللہ کی رحمت کا سایہ ہوتے ہیں، اگر انہوں نے ظلم کیا تو ان کا وبال انہی پر ہی ہوگا، تو تمہیں اس سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فاسق اور فاجر ہونے کی، فاسق ہونے کی وجہ سے یا ظالم ہونے کی وجہ سے کسی بادشاہ کو معزول نہیں کیا جائے گا، اس پر اہل سنت کا اتفاق ہے۔ اب کسی بادشاہ کی توہین نہیں کی جائے گی، جو کسی خلیفہ کی توہین کرے، بادشاہ کی، سلطان کی، حدیث میں آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ذلیل کرے گا۔ ایک بات کو ذہن میں رکھ لیجئے کہ جو اسلام کے 4 بڑے خلیفہ ہیں، جسے خلیفہ راشد کہا جاتا ہے، سب سے پہلے نمبر پر کون ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ دوسرے نمبر پر کون ہے؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اور چوتھے نمبر پر حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ ہے ترتیب خلافت۔ اب ان میں سے کسی ایک کی بھی توہین نہیں کی جائے گی، کسی کی شان میں کوئی نازیبہ بات نہیں کی جائے گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ علی کی محبت میں آ کر ہمیں ابو بکر عمر بھی نظر نہ آئے، عثمان بھی نظر نہ آئے، اور ایسا نہ ہو کہ ابو بکر عمر کی محبت میں ہمیں علی بھی نظر نہ آئے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کا خود فرمان سنیے، ایمان افروز بات، مسند امام احمد کے اندر موجود ہے۔ علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم اصحاب رسول یہ گمان کرتے ہیں کہ فاروق اعظم کی زبان پہ فرشتہ بولتا تھا۔ علی کو کہی نا سبحان اللہ، فاروق اعظم کی زبان پہ فرشتہ بولتا تھا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجموع زوائد کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے، حضور نے فرمایا، جس نے عمر سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ تو اب ہمیں فاروق کا بغض نہیں رکھنا، ابو بکر کا بغض نہیں رکھنا، اس لیے کہ یہ ان کی رشتےداری رسول اللہ سے ہیں۔ ابو بکر بھی رسول اللہ کے ہم زلف ہیں، فاروق اعظم بھی ہم زلف ہیں۔ اور حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح فاروق اعظم سے کیا ہے۔ حضرت علی نے اپنی بیٹی کا نکاح کس سے کیا ہے؟ فاروق اعظم سے کیا ہے۔
خلیفہ برحق سمجھتے تھے، عادل تھے. اگر آپ خدا نہ خواستہ بقول ان کے ظالم و جابر ہوتے، کیا کوئی ظالم و جابر کو اپنی بیٹی دیتا ہے؟ بولیے نہیں دیتا. تو بات یہ معلوم ہو گئی حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی کا نکاح جو کیا تھا وہ ظالم و جابر سمجھ کے نہیں کیا تھا، بلکہ صالح آدمی سمجھ کے کیا تھا. اور فاروق اعظم کے بعد دیکھیے، جب اللہ نے آپ کو حکومت دی، خلیفہ بنا دیا، تو مشرق سے لے کے مغرب تک ایک بہت بڑے حصے پر آپ کی حکومت قائم ہو گئی. آپ گشت پر تھے، کیا دیکھا کہ بہت آگے جا کے مدینہ منورہ کے اندر کناروں پر خیمہ لگا ہوا ہے. حکمران دیکھو کیسے ہونے چاہیے. خیمہ لگا ہوا ہے، ایک آدمی پریشان اس خیمے کے باہر بیٹھا ہوا ہے. آپ نے پوچھا خیریت تو ہے؟ تم کون ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ اور خیمے کے اندر کون ہے؟ تو آپ نے کہا اے بھائی وہ جانتا نہیں تھا، وہ آپ کو جانتا نہیں تھا. انہوں نے کہا بھائی میں پریشان ہوں، مسافر ہوں، میری یہاں کو جان پہچان بھی نہیں، رات کا پہر ہے اور میری بیوی کو درد زر شروع ہو گیا ہے، بچے کی ولادت ہونے والی ہے. اب ایسے عالم میں کسی عورت کا پاس ہونا بے حد ضروری ہے تاکہ کوئی خدمت کر سکے. میں پریشان ہوں، اب کروں تو کیا کروں، جاؤں تو کہاں جاؤں، رات کا پہر ہے. آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے رکو میں آتا ہوں. گھر گئے، بیوی کو اٹھایا، کہا کھڑی ہو جا، آج نیکی کرنے کا وقت آ گیا ہے. بیوی کو اٹھایا ہے اور بیوی کو اٹھانے کے بعد لے کے گئے اور خدمت انجام دی. فاروق اعظم کی بیوی خلیفہ وقت ہیں، دیکھو کیا خدمت کر رہی ہے، انسانیت کی خدمت کر رہی ہے. پھر وہاں سے بچے کے رونے کی آواز آئی نا، تو بیوی نے آواز لگائی اے امیر مومنین مبارک ہو تمہاری بھائی کے بیٹا پیدا ہوا ہے، مبارک ہو تمہارے بھائی کے بیٹا پیدا ہوا ہے. جب اس نے آواز سنی نا امیر مومنین کی تو قدموں میں گر گئے. حضور والا آپ فرمایا آپ بھی ہمارے بھائی ہو، آپ بھی ہمارے بھائی، مشکل میں کہاں آنا ہمارا پڑتے. تو ایسے تھے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جن کی زمین پہ حکومت تھی اور انصاف کو، عدل و انصاف کو انہوں نے قائم کیا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرے خالق کائنات ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.